اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 71 اور 72 ہے، 71 اور 72، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو وہ اللہ کی طرف سچی توبہ کرنے والا ہے، اور وہ لوگ جھوٹ پر گواہی نہیں دیتے، اور جب بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریفانہ گزر جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہاں پر اللہ کے نیک بندوں کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے، ایسے بندوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو اللہ رب العزت محبوب رکھتے ہیں، جن کو پسند فرماتے ہیں، اور ان کی صفات کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ صفات بندوں کے اندر جب پائی جاتی ہیں تو وہ بندے اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اور ان صفات کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب اور تقرب حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی جنت کے حقدار بنتے ہیں۔ تو اب ان چیزوں کے اندر جو صفات بیان کی جا رہی ہیں تو ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو پہلے توبہ کر لے۔ توبہ کا ذکر اس سے پہلے بھی ہوا تھا، اور اب یہاں پر پھر تاکید کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے۔ توبہ کرنا اور نیک عمل کرنا۔ توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی نے گناہ کیا، کوئی گناہ اس سے سرزد ہو گیا، وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ چیز جس سے اللہ نے روکا ہے، اور بندے نے وہ کام کر لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر مومن ہے تو جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر مومن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ اس کے اوپر رکھا گیا ہو۔ وہ جب تک توبہ کر نہیں لیتا ہے اسے چین نہیں آتا ہے۔ اور منافق کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کے اوپر بیٹھی تھی اور اڑ گئی، کوئی پرواہ نہیں اس کو۔ تو مومن سے جیسے ہی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی وہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ اے میرے رب، یہ میرے نفس کی خطا سے، میرے نفس کے بہکانے سے یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اے اللہ، غلطیوں کو معاف کرنے والا تو ہی ہے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں یہ عزم کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں کہ اب دوبارہ اس گناہ کو میں نہیں کروں گا۔ اے میرے رب، میرے اس گناہ کو معاف فرما دے، میری توبہ کو قبول کر لے، مجھے بخش دے۔ اب بندہ جب اس کے دل کے اندر ندامت ہے، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، بدن پر ایک لرزہ سا طاری ہے، گھبراہٹ طاری ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے، جہنم کا ڈر ہے، جہنم کی آگ کو وہ یاد کر رہا ہے، جہنم میں پھینکے جانے کو یاد کر رہا ہے اور کانپ جاتا ہے، اور اللہ کے سامنے آ کر کہتا ہے اے بار الہ، میرے معبود برحق، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ کیسے شیطان نے مجھے بہکا دیا، یہ میرے نفس نے مجھے بہکا دیا، بڑی غلطی ہو گئی، اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے۔ تو بندہ جب یہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کتنا بھی بڑا ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اور کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، ایک دم سے معاف کر دیتا ہے، سب پر قلم پھیر دیتا ہے، سارے گناہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن یہ شرط ہے کہ یہ توبہ زبانی نہ ہو، بلکہ یہ توبہ دل سے ہو، سچی توبہ ہو۔ اور سچی توبہ کیسے معلوم ہوتی ہے؟ سچی توبہ ایک تو اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اگر کسی کا حق لیا ہو تو اس حق کو ادا کرنے والا ہو، کسی کا سامان غصب کر لیا، چوری کر لی، یا کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کر لیا تو اس کو واپس کرے، اس کو دے اگر اس کے بس میں ہو، اور ندامت اور شرمندگی ہو، اس کا دل رو رہا ہو، ایسا لگ رہا ہو کہ واقعی اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے کہ میں نے کیا کر ڈالا، یا میں نے کیا کیا، میرے رب نے مجھ سے اس کام کے لیے منع کیا تھا اور اس مالک الملک کے میں نے حکم کو مانا نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب وہ شرمندہ ہے، اب وہ پریشان ہے، اب وہ اللہ کے سامنے آتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی رگڑتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ نیک کام کرنے والا ہے۔ یہ کیسے ظاہر ہو؟
یہ توبہ اس کی سچی ہو رہی ہے یا ایسے ہی زبان سے صرف کہہ دے رہا ہے؟ یہ اس وقت پتا چلے گا جب وہ واقعتاً سچے دل کے ساتھ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور اللہ اس کے دل کو جھانک لیتا ہے. خوب اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ توبہ کیسی کر رہا ہے, سچی توبہ کر رہا ہے یا ایسے ہی بس الفاظ ہیں چند جو یہ کہہ دے رہا ہے, یا دل سے کہہ رہا ہے. تو عمل صالح اس کی دلیل ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص کسی معاملے میں پڑا ہوا تھا, غلط اور گندے معاملے میں پڑا ہوا تھا, اب وہ توبہ کرتا ہے, تو اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ نیک عمل کرے, وہ گناہوں سے, اس گناہ سے اب دور ہو جائے, اپنے آپ کو دور کر لے, ہر کوشش کرے کہ میں اس گناہ سے دور ہو جاؤں. اور بندہ جب گناہ سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو کامیاب کر دیتا ہے, اللہ اس کی مدد کرتا ہے. تو نیک عمل کرنا, اس گناہ کے کام کو چھوڑ دینا, یہ لازمی ہے, یہ ضروری ہے, تب یہ توبہ سچی ہے. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, وہ اللہ کی طرف سچی توبہ کرنے والا ہے. دیکھیے توبہ کے معنی آتے ہیں لوٹ آنے کے. جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے. اللہ نے جس کام کرنے کو منع کیا اور تم نے وہی کام کر دیا تو اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گئے. اب بندہ جب اللہ سے توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, تو وہ گویا اللہ کے پاس پھر آ گیا, اللہ کی بارگاہ میں پھر آ گیا. وہ جو اللہ کی رحمتوں سے دور ہوا تھا اب وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں پھر آ گیا. اب پھر اسے اللہ کے انعامات حاصل ہو رہے ہیں اور اللہ کی رحمتیں اسے حاصل ہو رہی ہیں. تو توبہ کے بڑے فضائل ہیں. بندہ توبہ کرتا رہے, اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا رہے, اللہ سے کہتا رہے, اپنے گناہوں پر نظر ڈالے کہ میں نے کیا کیا کام غلط کیے. وہ اپنے آپ کا احتساب کرے, اپنا جائزہ لے, وہ دیکھے کہ میں کوئی بات اپنی زبان سے غلط تو نہیں نکال رہا ہوں, میرے ہاتھ اور پیر کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں, میں کسی ایسے کام میں تو نہیں پھنسا ہوا ہوں جس کام کو اللہ نے منع کیا ہے. اور جب وہ جائزہ لے اور جیسے ہی پتا چلے کہ یہ میں نے غلط کیا, فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایسا معاف کر دے گا گویا اس نے وہ گناہ کبھی کیا ہی نہیں. ایسا اللہ رب العزت اس قدر مہربان ہے, اس قدر مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس کے سامنے توبہ کرتا ہے, جب اس کا بندہ اس کے سامنے آتا ہے, کہتا ہے میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. میں ہوں, میں اس کا رب ہوں, میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. یہ مجھ سے توبہ مانگ رہا ہے, مجھ سے بخشش مانگ رہا ہے, مغفرت مجھ سے طلب کر رہا ہے, میں اسے معاف کروں گا, میں اسے معاف کر دیتا ہوں. ولا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تمہارے گناہ آسمان و زمین کے برابر بھر کر بھی ہو جائیں, لیکن اگر تم معافی مانگنے کے لیے آ جاؤ اللہ سے, چاہے کتنے ہی بڑے تم نے گناہ کیوں نہ کیے ہوں, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. بس اپنی زندگی کو اب سے سدھار لینا, اب سے اپنے آپ کی اصلاح کر لینا. جب سے تمہاری سمجھ میں آ گیا, گزشتہ زندگی پر پانی پھیرو اور اب آئندہ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرو اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھو. اللہ کو راضی کرنے کی, اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو. ہر وہ کام کرو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. اور مومنین کی صفت یہ ہے, والذین لا یشہدون الزور, وہ جھوٹ پر کبھی گواہ نہیں بنتے, وہ جھوٹی گواہی کبھی نہیں دیتے, وہ جھوٹ میں کبھی ملوث نہیں ہوتے. جھوٹ گناہ کبیرہ ہے, اللہ کی رحمتوں سے دور کر دینے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ ایک مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا, مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. جس کے دل کے اندر ایمان ہو, جو اللہ سے ڈرنے والا ہو, جو اپنے رسول کی اتباع کرنے والا ہو, ان کی اطاعت کرنے والا, وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا, ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. تو ایک مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بالکل بچتا ہے, بھاگتا ہے. اور گناہ کبیرہ میں یہ جھوٹ شامل ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اس کی جب وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو ہوتی ہے, جس کی بدبو فرشتے محسوس کرتے ہیں اور فرشتے دور ہو جاتے ہیں اس کی بدبو سے. تو یہ جھوٹ بولنا ایک مومن کی شان نہیں ہے, اور مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اور دوسری بات کہ وہ لغو چیزوں میں نہیں پڑتا, بیہودہ چیزوں میں نہیں پڑتا, لا یعنی چیزوں میں نہیں پڑتا. گانا بجانا, ناچ گانا, بیہودہ گوئی, غلط باتیں,
ان سب میں وہ نہیں پڑتا. اور کبھی اس کا سامنا اگر ایسے سے ہو جائے، اب بیچارہ کئی راستے میں جا رہا ہے، نکل رہا ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ میں، دیکھا ایک طرف ایک گاجا چلا جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلی ڈال لی اور چپ چاپ نکل گئے آگے. تو یہ ہے کہ اب ہم معاشرے کے رہتے ہیں، سماج کے اندر رہتے ہیں، ہمیں چاروں طرف دکھائی پڑتا ہے. بہت سارے ایسے موقع آئیں گے کہ ہم کو دکھائی پڑے گا کہ یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے، یہ غلط کام ہو رہا ہے. آپ وہاں چپکے سے نکل جائیں، یا تو آپ ان کو تلقین کریں، ان کو سمجھائیں. اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ ان کو سمجھا سکیں تو پھر اس کم سے کم اس مقام پر، اس جگہ پر تو آپ نہ رہیں، آپ وہاں سے چپ چاپ نکل جائیں. آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، لوگوں نے غیبتیں شروع کر دیں، چغل خوریاں شروع کر دیں، غلط باتیں کرنی شروع کر دیں، فحش باتیں، گندی باتیں کرنی شروع کر دیں، آپ اس مجلس کو چھوڑ کر چپ چاپ آگے آ جائیے. یا تو اس موضوع کو وہاں پر بدل دیجئے، یا تو ان کو تلقین کیجئے، نصیحت کیجئے کہ کیا کر رہے ہو تم؟ کیا اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں کر رہے ہو تم؟ کیا تمہیں موت کا ڈر نہیں ہے؟ آج یہ سب باتیں کر رہے ہو، کل تمہاری موت ہو جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، کیا جواب دو گے تم؟ ذرا سوچ کر دیکھو، زندگی کتنی مختصر ہے، کب ختم ہو جائے پتہ نہیں. تم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہو. تم اس رب کو بھول گئے جس کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے، جس کے سامنے تمہیں کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. تو مومنین کا معاملہ یہ ہے کہ جب بیہودہ چیزوں کے پاس سے وہ گزرتے ہیں، اگر ان کا گزر ہو جاتا ہے، ان کو ادھر سے نکلنا پڑتا ہے، تو بڑی شرافت کے ساتھ چپ چاپ، شریف بن کر چپ چاپ نکل جاتے ہیں وہاں سے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو نیک لوگوں میں سے بنائے، عباد الرحمن میں بنائے، اور ان بندوں میں سے بنائے جن سے اللہ راضی ہوتا ہو. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نصیب فرمائے. اے اللہ، اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین.